کرامت ہی کے واقعات ہیں. لیکن یہود و نصارہ نے بھی غلو کیا. کرامت حضرت عیسیٰ کے جو معجزے تھے نا, ان کو حضرت عیسیٰ کا کمال سمجھ کے ان کو خدا بنا ڈالا. یہ ایک طرف اعتدال سے تجاوز ہے. اور جو ملحد اور ایتھیس لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کچھ ہو ہی نہیں سکتا, نہ پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزہ ہو سکتا ہے, نہ ولی اللہ کے ہاتھ پہ کرامت کی. اللہ ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتا. جب اللہ ہی نہیں ہے تو ہو کہاں سے سکتا ہے؟ یہ دوسری انتہا ہے. اہل سنت والجماعت اس کے قائل ہیں کہ اللہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. اللہ پیغمبروں کے ہاتھ پہ معجزے ظاہر کرتا ہے اور اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر کرتا ہے. اور یہ ہو اس لیے جاتی ہیں کہ اس بزرگ نے نہیں کیا ہوتا. یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس میں یہ سوال کہ کیسے ہو گیا اور یہ شرک پھیلا رہے ہیں, یہ سوال ہی حماقت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بزرگ نے کہا میں کروں گا, تو یہ نسبت مجازن ہے. مجازن کا مطلب کرے گا تو اللہ, لیکن کس کے ہاتھ پہ کرے گا؟ میرے ہاتھ پہ. تو بعض دفعہ کسی بزرگ کو الہام ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ میں آپ کے ہاتھ پہ ایک ایسا کام کرنے والا ہوں جو آپ کے بس میں بھی نہیں ہے. کس کے بس میں ہے؟ اللہ کے بس میں. لیکن آپ نسبت اپنی طرف کر لینا, کیونکہ سارے توحید پرست بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ بزرگ نہیں کر سکتے, یہ کرے گا کون؟ اللہ کرے گا. اب اس میں یہ سوال بھی فضائل اعمال کی کرامتوں پہ سوال ہوتا ہے کہ ان بزرگ سے یہ ہو گیا, فلاں صحابی سے تو یہ ہوا نہیں تھا, ان دیوبندیوں کے بزرگ جو ہیں صحابہ سے بھی افضل ہو گئے. تو یہ سوال تو یہاں بھی ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام تو لا نہیں سکے تخت, جو پیغمبر ہیں, اور ایک امتی تخت اٹھا کے لے آیا. تو یہ ضروری نہیں ہے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ جو کرامت ظاہر ہو رہی ہے تو صحابی پہ بھی ہو وہ. اور یہ بھی نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ پہ کرامت ہوئی ہے وہ زیادہ افضل ہو گیا, جس کے پہ کرامت نہیں وہ افضل نہیں ہے. افضلیت کا مدار کرامتوں پہ نہیں ہے, اس کا مدار اعمال پہ ہے. آج میرے ہاتھ پہ, آپ کے ہاتھ پہ 20 کرامتیں ہو جائیں, ہم صحابہ سے آگے نہیں جا سکتے, چاہے ایک بھی کرامت نہ ہوئی ہو. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو یہ آج کل نا علم مارکیٹ میں شارٹ چل رہا ہے. ہر جس کا منجن نہیں بکتا نا وہ مذہبی اسکالر بن کے یوٹیوب پہ چینل بنا کے منجن بیچنا شروع کر دیتا ہے. تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں, علم ہے نہیں. تو یہ کرامتیں ہوتی ہیں. اچھا بھائی, تو اب یہ ایتھیس لوگ ان آیتوں پہ ہنستے ہیں, ابے یہ کیسے ہو سکتا ہے پلک جھپکنے میں جو ہے نا تخت حاضر ہو گیا, یہ معاذ اللہ قرآن نے جو آپ فضائل اعمال پہ جس طرز پہ اعتراض کرتے ہو نا, وہ ان کا اسٹائل اسی انداز سے قرآن پہ ہوتا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ نے کیا, وہ بھی کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو نقل ہے نا وہ صحیح ہو, یعنی جو کرامت کو بیان کرنے والا شخص جو ہو وہ مستند ہو, کیونکہ کرامت کے نام پہ جھوٹ بھی بہت بولا گیا ہے. جس کی منجن نہیں بکھ رہا ہوتا وہ کرامتوں کے واقعات سنانا شروع کرتے ہیں. ہمارے بزرگ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو دھماکہ ہوا, وہ نہیں پھٹے. کیوں نہیں پھٹے بھائی, تیرے بزرگ میں کیا ہے یار, کوئی سلنڈر لگے ہوئے, وہ پھینکو بھی بہت ہیں اس فیلڈ میں. تو ان چیزوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, متاثر عمل سے ہونا ہے. نیک عمل ہوگا پھر کرامت کا واقعہ ہو تو مان لو, نیک عمل نہیں ہے تو واقعات پھر شعبہ بازی ہے بھائی, وہ ڈرامے بازی ہے. تو پہلے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ہے, باقی چیزیں اس کے بعد میں ہیں. اور اس میں جھوٹ بھی بہت بولا جاتا ہے. اس لیے یہ نہیں کہ جو بھی کرامتوں کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیا آپ نے, پڑھنا شروع کر دی, وہ مان لیا اس کو, ایسا نہیں. فضائل اعمال میں تو جو کرامت کے واقعات ہیں وہ جن کتابوں سے لیے گئے ہیں وہ تو محدثین ہیں. تو جو فضائل اعمال پہ اعتراض کرتا ہے اصل میں اس کو ان کتابوں کے مصنفین پہ اعتراض کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیوں لکھے. ان پہ کریں گے تو لوگ جوتے ماریں گے. تو ملے ہوئے علماء دیوبند, ان کو صبح شام صلواتیں سناتے رہتے ہیں. یہ عجیب لوگ ہیں. وہی کرامت جب سعودیہ کے کسی مفتی کی ہوگی نا, یہ پی جائیں گے. ایک بڑے فتنہ پرست ہیں سعودی عرب میں ہوتے ہیں, وہ بڑے اٹھ پٹانگ باتیں کرتے ہیں. انہوں نے فضائل اعمال پر نے ایک اعتراض کیا یوں ہے, وہ کسی نے نکال کے دکھا دیا بالکل ایسی کرامت سعودیہ کی کسی مفتی سے بھی منقول ہے. چپ, آج تک کیا ہے, چپ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہاں سے کیا ملتے ہیں, وہاں سے ریال ملتے ہیں. تو یہ انصاف والا کام نہیں ہے ان لوگوں کا. پھر بھی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت تبلیغی جماعت کا کام بین الاقوامی سطح پہ دنیا میں پھیل گیا ہے. تو جب دنیا میں کام پھیل جاتا ہے تو کرامتوں کے واقعات یا اس چیزیں اپنے مریدوں میں تو چل جاتی ہیں جن کو آپ پر اعتماد ہے. لیکن جب کام بڑے پیمانے پر پھیلا جاتا ہے نا تو قرآن و سنت ہی پہ اکتفا کرنا چاہیے. پھر ایسے واقعات کو نصاب کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. بہرحال سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جیسے ریاض الصالحین ہے, عربوں میں جو تبلیغی جماعت کا کام ہوتا ہے اس میں ریاض الصالحین ہے. تو ہم بھی چھوٹے لوگ ہیں, بڑی بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن ہم نے بڑے علماء سے بھی سنا ہے کہ ایسی کتاب آنی چاہیے تبلیغ کے نصاب میں جس میں صحیح احادیث ہوں اور جس میں مستند روایات ہوں. جیسے وہ فضائل اعمال میں ایک روایت ہے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھا تو بخشش ہو گئی. ابھی ایک صحیح روایت نہیں ہے یہ. اب جب اتنے بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے تو پھر ایسی روایتیں اور ایسی باتیں جو کمزور ہوں
وہ پھر اس کام کی ویلیو کو ختم کر دیتی ہیں, لوگوں کی نظر میں امیج کر دیتی ہیں. اگر تبلیغی جماعت والے یہاں جو ہیں سارے صرف ریاض الصالحین یا اور کوئی صحیح احادیث کا مجموعہ لے کے چل رہے ہوتے تو یہ کام ڈبل ہو چکا ہوتا اب تک. بہت سے لوگ کٹے ہیں اس وجہ سے کہ بھائی کچھ روایتیں ضعیف ہیں اور کچھ کمزور ہیں, کچھ کرامتوں کے واقعات ہیں, تو ان کی وجہ سے کام میں کمی ہوئی ہے. تو اگر شورا میں کچھ اس طرح کی بات ہو جائے نا, میں تو چھوٹا منہ بڑی بات, بڑے علماء سے ہی ہم نے یہ بات سنی ہے, تو کام ڈبل ہو جائے گا. تو اس لیے میں فضائل اعمال کے بارے میں یہ حمایت نہیں کر رہا کہ اس کو اور زیادہ پھیلانا چاہیے. میں صرف اتنی حمایت کر رہا ہوں کہ اس پہ جو شرک اور کفر کے فتوے لگتے ہیں, کیوں نہیں پھٹے بھائی تیرے بزرگ میں کیا ہے یار, کوئی سلنڈر لگے ہوئے, وہ پھینکو بھی بہت ہیں اس فیلڈ میں. تو ان چیزوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, متاثر عمل سے ہونا ہے. نیک عمل ہوگا پھر کرامت کا واقعہ ہو تو مان لو, نیک عمل نہیں ہے تو واقعات پھر شعبہ بازی ہے بھائی, وہ ڈرامے بازی ہے. تو پہلے نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے, باقی چیزیں اس کے بعد میں ہیں. اور اس میں جھوٹ بھی بہت بولا جاتا ہے, اس لیے یہ نہیں کہ جو بھی کرامتوں کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیا آپ نے, پڑھنا شروع کر دی, وہ مان لیا اس کو, ایسا نہیں. فضائل اعمال میں تو جو کرامت کے واقعات ہیں وہ جن کتابوں سے لیے گئے ہیں وہ تو محدثین ہیں. تو جو فضائل اعمال پہ اعتراض کرتا ہے اصل میں اس کو ان کتابوں کے مصنفین پہ اعتراض کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیوں لکھے. ان پہ کریں گے تو لوگ جوتے ماریں گے. تو ملے ہوئے علماء دیوبند, ان کو صبح شام صلواتیں سناتے رہتے ہیں. یہ عجیب لوگ ہیں. وہی کرامت جب سعودیہ کے کسی مفتی کی ہوگی نا, یہ پی جائیں گے. ایک بڑے فتنہ پرست ہیں سعودی عرب میں ہوتے ہیں, وہ بڑے اٹھ پٹانگ باتیں کرتے ہیں. انہوں نے فضائل اعمال پر نے ایک اعتراض کیا یوں ہے وہ, کسی نے نکال کے دکھا دیا بالکل ایسی کرامت سعودیہ کے کسی مفتی سے بھی منقول ہے. چپ, آج تک کیا ہے, چپ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہاں سے کیا ملتے ہیں, وہاں سے ریال ملتے ہیں. تو یہ انصاف والا کام نہیں ہے ان لوگوں کا. پھر بھی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت تبلیغی جماعت کا کام بین الاقوامی سطح پہ دنیا میں پھیل گیا ہے. تو جب دنیا میں کام پھیل جاتا ہے تو کرامتوں کے واقعات یا اس چیزیں اپنے مریدوں میں تو چل جاتی ہیں جن کو آپ پر اعتماد ہے. لیکن جب کام بڑے پیمانے پر پھیلا جاتا ہے نا, تو قرآن و سنت ہی پہ اکتفا کرنا چاہیے. پھر ایسے واقعات کو نصاب کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. بہرحال سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جیسے ریاض الصالحین ہے, عربوں میں جو تبلیغی جماعت کا کام ہوتا ہے اس میں ریاض الصالحین ہے. تو ہم بھی چھوٹے لوگ ہیں, بڑی بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن ہم نے بڑے علماء سے بھی سنا ہے کہ ایسی کتاب آنی چاہیے تبلیغ کے نصاب میں جس میں صحیح احادیث ہوں اور جس میں مستند روایات ہوں. جیسے وہ فضائل اعمال میں ایک روایت ہے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھا تو بخشش ہو گئی. ابھی ایک صحیح روایت نہیں ہے یہ. اب جب اتنے بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے تو پھر ایسی روایتیں اور ایسی باتیں جو کمزور ہوں وہ پھر اس کام کی ویلیو کو ختم کر دیتی ہیں, لوگوں کی نظر میں امیج کر دیتی ہیں. اگر تبلیغی جماعت والے یہاں جو ہیں سارے صرف ریاض الصالحین یا اور کوئی صحیح احادیث کا مجموعہ لے کے چل رہے ہوتے تو یہ کام ڈبل ہو چکا ہوتا اب تک. بہت سے لوگ کٹے ہیں اس وجہ سے کہ بھائی کچھ روایتیں ضعیف ہیں اور کچھ کمزور ہیں, کچھ کرامتوں کے واقعات ہیں, تو ان کی وجہ سے کام میں کمی ہوئی ہے. تو اگر شورا میں کچھ اس طرح کی بات ہو جائے نا, میں تو چھوٹا منہ بڑی بات, بڑے علماء سے ہی ہم نے یہ بات سنی ہے, تو کام ڈبل ہو جائے گا. تو اس لیے میں فضائل اعمال کے بارے میں یہ حمایت نہیں کر رہا کہ اس کو اور زیادہ پھیلانا چاہیے. میں صرف اتنی حمایت کر رہا ہوں کہ اس پہ جو شرک اور کفر کے فتوے لگتے ہیں